أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے۔ یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو، بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا برادران اسلام نوجوان دوستوں بزرگوں اور بھائیوں آج بتاریخ 29 جمادی الثانی 1422 ہجری مطابق 17 ستمبر سن 2000 عیسوی کو مکتب توعیت الجالیات حی البشر منطقہ قصیم کی طرف سے یہ جو عظیم الشان اجلاس اس ہال میں منعقد کیا گیا ہے اس اجتماع میں اس جلسے میں اس مجلس میں جس موضوع پر مجھے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے وہ آپ حضرات کو علم ہے کہ وہ خطاب ہے سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قبل ازیں کہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں اپنے موضوع پر لب کشائی کروں میں تہہ دل سے اللہ کے شکر اور اس کے احسان کے بعد بے حد ممنون و مشکور ہوں اس مکتب توعیت الجالیات کے مدیر اراکین متعاونین اور یہاں کے دعات بالخصوص اپنے فاضل دوست برادر بھائی فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ کا کہ جنہوں نے مجھے ناچیز کو یہ موقع دیا کہ میں آج آپ حضرات کے سامنے سیرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر کچھ لب کشائی کر سکوں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور پاک پروردگار ہم سب کو جتنا ہم کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو کہ تم مسلمان ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو دوسری آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان لوگوں سے وہ لوگ ہرگز محبت نہیں رکھتے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں بھلے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہوں بھلے وہ ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہوں بھلے وہ ان کے بیٹے یا اپنے بھتیجے کیوں نہ ہوں خاندان یا کنبہ یا قبیلے کے عزیز اور اقارب ہی کیوں نہ ہوں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے اور جنہیں ان جنتیوں میں شامل کر ان جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں یہ اللہ کے لشکر ہیں اللہ کا لشکر ہی یقیناً کامیاب اور غالب ہونے والا ہے میرے عزیز میرے دوست اور میرے بھائیوں آج ہم اور آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جمیل